أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہیں۔ اسے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے واسطے گھر عطا فرمائے جن میں تم رہتے ہو، بستے ہو، اور پھر جانوروں کے، چرندوں کے کھالوں سے تمہیں گھر بنانے سکھائے۔ خیمے وغیرہ تم لے جاتے ہو، ہلکے ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہو جاتے ہو، سفر میں وہاں ان کو لگا لیتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سمجھ دی، توفیق دی کہ تم ان جانوروں کے بالوں سے، ان کی اون سے کئی چیزیں بناتے ہو اپنے سامان ضرورت کے لیے، چادریں وغیرہ، بستر وغیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ اب وہ خالق کائنات ہے جس نے تمہارے واسطے کئی چیزیں ایسی پیدا فرمائی جن کے سائے عطا کیے تمہیں، جن کے سایوں میں تم آرام کرتے ہو۔ سخت دھوپ ہو، درخت کا سایہ، مکان کا سایہ، اس طرح ابر، بارش، بادل کا سایہ، یہ چیزیں تمہارے واسطے اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ پھر پہاڑوں میں کبھی سفر کرتے ہو، وہاں ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہاڑوں کے اندر غاریں بنا دیں، چھپنے کی جگہ بنا دیں، جہاں تم بارش سے، سردی گرمی سے بچ سکتے ہو، چھپ سکتے ہو۔ سب غریب امیر اس میں برابر ہیں۔ پھر تمہارے واسطے ایسے لباس بنائے یا بنانا سکھایا، تمہیں ایسے لباس میں مہیا کیے۔ سردیوں گرمیوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں لباس تمہارے۔ کچھ ایسے لباس تمہیں بنانے سکھائے اور تمہیں عطا کیے جو لوہے کے بنتے ہیں زنجیر کے ساتھ، جن سے تم جنگ میں کام لیتے ہو، جس پر تیر تلوار اثر نہیں کرتے۔ زرہ وغیرہ تمہیں عطا کیے، تمہیں سکھائے بنانے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ گزارا کرنا نصیب کرتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تمہیں نصیب کرتا ہے۔ تو یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس لیے کہ تم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، اس کا حکم کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ اور اے محبوب، اگر اتنے دلائل کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کرتے، نبوت کو نہیں مانتے، تو آپ پر صرف بات، حکم، پیغام پہنچا دینا ہے۔ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کر کے چھوڑنا ہے۔ آپ نے حکم پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اگر ان کی قسمت ہے، اگر ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو نعمتیں بتائی گئی ہیں ساری ان کے سامنے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا ہوا ہے۔ ورنہ یہ اتنی نعمتیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، ان سب کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، وحدانیت کو، الوہیت کو مان لیتے، اللہ کے نبی کے پیغام کو مان لیتے، تو ان کا اپنا بھلا تھا۔ نہ مانیں گے تو اپنا نقصان ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہی نہیں بگاڑتے۔ یہ جو نہ مانتے ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جو مان لیتے ہیں اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں،
اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کا اپنا فائدہ دو جہاں میں ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالیہ مرض والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔